بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشنل پرابلمز ان پاکستان سیریز میں ایک اور پرابلم آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے تعلیمی اداروں میں طبعی سہولیات کی صورتحال، فزیکل کنڈیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ خواندگی کو بڑھانے کے لیے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے، ملک میں تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے اور تعلیم کے شعبے میں انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کی جو ضرورت ہے، اس میں بڑی واضح اور سادہ سی بات ہے کہ ہم تعلیم کو جس قدر پرکشش بنائیں گے، لوگ اس کے اصول کے لیے زیادہ مائل ہوں گے۔ ہمارا جو بلو لٹریسی ریٹ ہے، ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے، ہمارے یہاں جو تعلیمی معیار میں کمی ہے، اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں فزیکل فیسلٹیز کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کے لیے درکار ضروری وسائل اور سہولتیں ہی دستیاب نہیں ہوں گی تو ہم اپنی تعلیمی معیار میں کس طرح بہتری اور ترقی کا سوچ سکتے ہیں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن مسائل کے مقابلے میں وسائل کی زیادتی جو ہے نا، وسائل کم ہے اور مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے بیلنس جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو رہا۔ آبادی جو ہے لگ بھگ 20 کروڑ ہو چکی ہے۔ نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے باوجود اسکول جانے والی عمر کے بچوں کی ایک کثیر تعداد جو کہ لاکھوں میں ہے، وہ اسکول سے باہر ہے۔ یہاں تو ان کے لیے اسکول موجود ہی نہیں ہے، اور پھر ان تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے فزیکل فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے، اور یہ کوئی اب ایسی نہیں ہے کہ انہونی بات ہے، کہ بعض اسکولوں کی عمارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آئے دن آپ ٹی وی کے اوپر ایسی رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اور قبضہ مافیا جو ہے ان کے اوپر قابض ہے، یا گھوسٹ اسکول موجود ہے، یا ایسے اسکول ہیں جہاں پر رجسٹرز کے اندر تو ٹیچرز موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لیکن وہاں عملی طور پہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ بعض اسکول بالکل ہی بند ہیں، اور کئی ایک اسکول ایسے ہیں جہاں پر اتنی عمارت کے نام پر 2 کھنڈر نما کمرے تو ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر قطعاً کسی قسم کی کوئی فزیکل فیسلٹی نہیں ہے۔ ایون تو میرے اپنے ذاتی تجربے میں کئی ایک اسکول ایسے ہیں جہاں پر اسکول پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے وہ میسر نہیں ہے، اور وہاں پر ٹیچرز کی تعداد بھی موجود ہے اور اسٹوڈنٹس کی تعداد انرولمنٹ میں، ابھی جانا کہاں سے گزر کے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک کچی سڑک، ایک عام اینٹوں سے بنا ہوا رستہ موجود نہیں ہے کہ جو بچوں کو اور اساتذہ کو اسکول تک پہنچا دے۔ اور ان فزیکل فیسلٹیز کی جو صورتحال ہے، صرف گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے مختلف جو بیہائنڈ دا اسکرین میں ہوتے ہیں راستے استعمال کر کے اپنی رجسٹریشن تو کروا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہاں بلڈنگز کا ایشو گورنمنٹ سیکٹر سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں لوگوں کے گھر کرائے پر لے کر اسکول بنائے جاتے ہیں، جہاں پر لان اور گراؤنڈز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جہاں پر لیبارٹریز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک کمرے میں چند ایک ماڈلز کو رکھ کے اس کو سائنس لیبارٹری کہا جاتا ہے، اور پریکٹیکل کروانے کے لیے بچوں کی قطاریں بن کر دوسرے اسکولوں میں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں گورنمنٹ اسکولز میں ابھی بھی رقبہ جہاں پہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے، ایریا کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن ٹیچرز کی تعداد اور سبجیکٹ وائز جو نیڈ ہے ٹیچرز کی، سبجیکٹ وائز سائنس کی ٹیچر، آرٹس کی ٹیچر اور فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر کتنی ہونے چاہیے، وہ بیلنس نہیں ہے، نہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہے نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک جو نیڈز ہیں اسکولوں کی، ان کے لحاظ سے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی وہی صورتحال ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کی بھی۔ چند ایک بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولوں کے نام ادارے ہوں گے جہاں پر یہاں سہولتیں موجود ہیں، ورنہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ان سہولتوں میں بھی بہت پیچھے ہے، بلکہ وہاں پر انٹرینڈ اسٹاف کی جتنی کثرت ہوتی ہے وہ تو آپ سبھی لوگ اس سے آگاہ ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے تعلیمی اداروں میں جو فزیکل فیسلٹیز ہیں ان کا پورا ہونا، ان کا پرکشش ہونا بہت ضروری ہے، اور گورنمنٹ کو اس معاملے میں سخت رولز بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گھروں کے اندر جو اسکول گلی محلوں میں کھمبیوں کی طرح اگے پڑے اسکول ہیں ان کو کنٹرول میں لائے، اور فزیکل فیسلٹیز کو اچھی طرح سے چیک کریں اور اس کے بعد ان کو رجسٹرڈ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول جو ہے وہاں پر ابھی بھی دیکھنے میں جس کالج میں پڑھاتی ہوں، جہاں جہاں آپ میرے لسنر اسٹوڈنٹس ہیں یا دوست ہیں، سب جانتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کی ٹیچرس کی تعداد میں تناسب اور موجود ہے، اور جہاں پر اسٹاف کی کمی نہیں ہے، یا جہاں پر بیٹھنے کے لیے چیئرز اور پینے کے لیے صاف پانی کھلا میسر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی فزیکل فیسلٹیز کو بہتر نہیں کر سکتے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وصیت قوم اور وصیت ملک ہم اپنی تعلیم کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا ٹاپک، آپ کو شارٹ سی ویڈیو ہے، سمجھ آ گیا ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ٹاپک میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو بے شک آپ کمنٹ کیا کریں اور کھلے دل کے ساتھ کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔